السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں اور پردہ نشین باوقار قابل احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ عز و جل نے اپنے کلام پاک میں ہم انسانوں کی تعلیم اور تربیت کے بہت ہی بہترین مضبوط پوائنٹس، پہلو اور نکتے ذکر کیے۔ الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ قرآن کریم کے تربیتی پہلو، انہی پہلوؤں اور پوائنٹس کو اللہ کے فضل اور توفیق سے آپ کے سامنے ذکر کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ آج ہمارے اس سلسلے کی یہ 9ویں کڑی ہے، 9واں درس ہے، اور آج انشاءاللہ ہم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو تربیت سے متعلق پہلو اور پوائنٹس ذکر کیے ہیں، ان کی جو امتیازی خصوصیات ہیں، ایسی خصوصیت کہ جو اور دنیا کے کسی بھی قانون، کسی بھی مذہب، کسی بھی دین، کسی بھی کتاب کی تربیت میں وہ پوائنٹس، وہ اچھائیاں، وہ خصوصیات نہیں پائی جاتی جو قرآن کریم میں پائی جاتی ہیں۔ الحمدللہ ہم اس کے پہلے 8 پوائنٹ آپ کے سامنے تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج کا یہ 9واں درس ہے اور 9واں پوائنٹ انشاءاللہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ یوں تو قرآن کریم کی تربیت کے جو پہلو ہیں، ان کے بہت سے امتیازات ہیں، ایسی اچھائیاں جو کہیں اور نہیں پائی جاتی۔ امتیازی خصوصیات تو بہت سی ہیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے 8 ذکر کی ہیں، اور آج انشاءاللہ 9ویں اور آخری خصوصیت آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ جی، سلسلہ ختم نہیں ہوگا، ابھی تو سلسلہ ہے انشاءاللہ، لیکن یہ جو پہلا پڑاؤ ہے قرآن کریم کی تربیت کے امتیازی پہلو، قرآن کریم کی تربیت کی جو ممتاز امتیازی خصوصیات ہیں، وہ کل 9 میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 8 لگ چکا اور آج انشاءاللہ 9ویں خصوصیت ہے، تو ہمارا یہ پہلا پڑاؤ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر اگلے درس میں ایک نیا پوائنٹ اللہ نے چاہا تو آپ کے سامنے آئے گا۔ آج کا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے قرآن کریم کی تربیت، عملی تربیت۔ یہ آپ کو عمل کرنے پر ابھارتی ہے، اس میں فعالیت ہے، ٹھہراؤ اور سکون نہیں۔ سکون ہے لیکن یہ نہیں کہ بس ختم، اینڈ، نہیں، حرکت۔ یہ وہ تربیت ہے جو آپ کو حرکت کرنے پر، عمل کرنے پر ابھارتی ہے۔ یہ آپ کو سکھاتی ہے، بتاتی ہے، تو یہ تقاضا کرتی، یہ مطالبہ آپ سے کرتی ہے کہ اب آپ اس پر عمل بھی کریں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اچھائی بتائی تو اب بس ایسا نہیں کہ وہ اچھی ہے، وہ اچھائی ہے،
آپ کو اس پر اب عمل کر کے بتانا ہے۔ تو قرآن کریم کی تربیت کا یہ بہترین زبردست مضبوط پوائنٹ ہے کہ یہ عملی تربیت ہے، ایجابی تربیت ہے، فعالی تربیت ہے، آپ کو متحرک رکھنا چاہتی ہے، علم کے ساتھ عمل پر، تعلم کے ساتھ تعلیم پر ابھارتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے 28واں پارہ سورہ صف، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے مومنو، ایسی بات کہتے کیوں ہو جو خود کرتے نہیں؟ یعنی دوسروں کے لیے تو آپ ناصح بنے پھریں، دوسروں کے لیے واعظ آپ ہیں، یہ کرو یہ مت کرو، یہ اچھا ہے یہ برا، اور خود آپ اپنے آپ پر وہ سارے اصول آپ اپلائی نہیں کرتے۔ لوگوں سے کہتے ہیں نماز پڑھو، خود ہی نہیں پڑھتے۔ لوگوں سے کہتے ہیں زکوٰۃ نہ دینا جرم ہے، خود بھی زکوٰۃ کھا جاتے ہیں۔ لوگوں کو صدقہ و خیرات پر ابھارتے ہیں، آپ خود صدقہ و خیرات نہیں دیتے۔ اسی طرح کسی برائی سے آپ لوگوں کو منع کرتے ہیں مگر اس برائی میں خود مبتلا ہیں۔ مثلا لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں جھوٹ اللہ کو ناراض کرتے ہیں، آپ خود جھوٹ بولتے ہیں۔ حرام مال کھانے سے عبادت قبول نہیں ہوتی، آپ خود حرام مال کھاتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو، اے مومنو، دوسروں کو ان باتوں کی واعظ کرتے، نصیحت کرتے ہو مگر خود ان باتوں پر عمل نہیں کرتے، یہ اللہ عز و جل کو بہت زیادہ ناراض کرنے والی حرکت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناراض کرنے والی حرکت ہے۔ اب ان آیتوں نے آپ کو عمل پر ابھارا کہ نہیں ابھارا؟ ان آیتوں نے آپ کو عمل پر ابھارا کہ نہیں ابھارا؟ جیسے میں آپ سے کہوں سچ بولو، تو اب میں بھی تو بولوں نا، صرف قول نہیں عمل۔ میں آپ سے کہوں زکوٰۃ مت چوری کرو، تو میں خود بھی چوری نہ کروں، میں بھی زکوٰۃ دوں۔ میں آپ سے کہوں آپ کو اللہ عز و جل نے عقل دی، اسلام دیا، نماز فرض ہے آپ کے اوپر، تو اب میں بھی تو پڑھ کر بتاؤں مجھ کو بھی اللہ نے اسلام دیا، عقل سے نوازا۔ تو یہ دو آیتیں جو آپ کے سامنے رکھی، ان سے ہم کو کیا نصیحت ملتی ہے کہ آپ کی جو تربیت کی جا رہی ہے وہ کیسی ہے؟ وہ عملی تربیت، پریکٹیکل۔ اللہ عز و جل آپ کو پریکٹسنگ مسلم بنانا چاہتا ہے، پریکٹیکل لائف میں آپ خوابوں میں خیالوں میں رہنے والے سونے والے مسلمان نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو، نہیں چاہیے بھائی، کیا ضرورت ہے، کیا فائدہ؟ پریکٹسنگ مسلم بنو، عمل کرو، عمل کر کے بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، 11واں پارہ سورہ توبہ۔ دیکھو یہ آیت ہے نا، آپ غور کرو اس کے اوپر۔ اے مومنو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ رہو۔ کس کے ساتھ رہو؟ صادقین یعنی سچے، صادقین یعنی سچے، جو اپنے ایمان میں سچے ہیں، جو اپنے قول میں سچے ہیں، جو اپنے قرار، معاہدوں، ایگریمنٹ، وعدوں میں سچے ہیں، جو اپنی باتوں میں سچے ہیں، جو اپنے عمل میں سچے ہیں، ایسے سچوں کے ساتھ رہو۔ یہ تو سیدھا سیدھا ترجمہ ہو گیا آیت کا۔ صحابہ کرام نے اس کو پریکٹیکلی کیسے بتایا؟ 28ویں پارے سورہ حشر میں اللہ عز و جل نے مہاجرین کو صادقین قرار دیا، مہاجرین کو صادقین کے لقب سے یاد کیا، کہا یہ مہاجرین جو مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے ہیں نا، یہ صادقین ہیں۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ بنائے جانے کی بات آئی تو بہت ہی نازک مسئلہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون بنے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ تو دیا تھا کہ خلیفہ بننے کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ علی کا مقام تو چوتھا ہے،
علی کا مقام کون سا ہے؟ چوتھا ہے، اس سے پہلے ان کا نہیں ہے۔ علی جس مقام پر ہے وہی ان کا مقام ہے، اس کے اوپر کا مقام ان کا نہیں۔ علی کے بعد، علی سے پہلے عثمان، عثمان سے پہلے عمر، اور عمر سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مجمعین۔ اب آپ غور کیجیے، جو آیت میں نے سورہ توبہ کی آپ کے سامنے رکھی، اس میں اللہ عز و جل نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے مومنو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ رہو، ہے نا؟ غور کرو تو اب یہاں پر اصل کون ہوا؟ صادقین اصل ہوئے، اور آپ کو ان کے ساتھ رہنا ہے، یہی کہا نا؟ اب دیکھو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیسے اس پر عمل کر کے بتایا۔ 28واں پارہ سورہ حشر، اللہ عز و جل فرماتا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ دھیان دو، قرآن کریم سے پڑھنے کے واسطے تھوڑی ہے، نہیں، قرآن کریم تو پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کے واسطے ہے نا۔ قرآن کریم کس لیے ہے؟ گلے میں لٹکاتے پھرو اس کو، پھر اوپر لے جا کے رکھو، رمضان میں نکالنا ہے اس کو، اس کے پہلے کوئی ضرورت نہیں، اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں نا۔ پھر تو قرآن کریم پڑھ کر سمجھنے، تو آؤ سمجھو اس کو، پھر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ کیا اللہ نے کیا فرمایا؟ للفقراء المہاجرین، یہ اوپر جو مال کی بات چل رہی ہے ان مہاجرین فقراء کے لیے ہے جنہیں ان کے گھروں سے، ان کے مالوں سے بے دخل کر دیا گیا، انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، ان کے مال چھین لیے گئے، سب کچھ جو لٹا کر اللہ کی خاطر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اب اللہ عز و جل جو دے اس میں ان کا حصہ۔ کون ہے یہ کیوں انہوں نے اتنی قربانیاں دی؟ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر، اللہ عز و جل کا فضل تلاش کرتے ہوئے انہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں۔ یہاں تک بات ہو گئی؟ نہیں ہوئی، بات تو آگے ہے ابھی۔ اولئک هم الصادقون، یہی صادقین ہے، یہی ہے نا، اولئک هم الصادقون، یہی تو صادقین ہیں۔ اللہ نے کس کو کہا صادقون؟ مہاجرین کو کہا نا، ٹھیک ہے، اولئک هم الصادقون۔ 11ویں پارے سورہ توبہ میں کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ رہو۔ تو اب صادقین اصل ہوئے اور ہم کو ان کے ساتھ رہنا ہے نا، تو ہم مقتدی ہوئے، ہم فالوور ہوئے نا صادقین کے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، اب سمجھو، جب نبی کریم سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، وصال ہوا نا آپ کا، وصال یعنی ملن، وصال یعنی ملن، نعوذ باللہ، کبھی یہ لفظ استعمال نہیں کرنا، وصال نہیں ہوا تو کیا پردہ فرما گیا؟ آپ کے اوپر پردہ فرض ہو گیا؟ پردہ وردہ نہیں فرما، کیا کے بارے میں؟ وفات ہوئی، سیدھا کیا ہوئی؟ وفات ہوئی۔ ہر انسان کو مرنا ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہوئی، ملک الموت نے آپ کی روح قبض کی۔ کلیئر؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اب ایک بڑا ٹینشن کھڑا ہو گیا۔ مہاجرین کہتے تھے خلیفہ ہم میں سے بنے گا، اور انصار کہتے تھے خلیفہ ہم میں سے بنے گا، ہے نا؟ مہاجرین کیا کہتے تھے؟ خلیفہ ہم میں سے بنے گا، اور انصار کہتے تھے خلیفہ ہم میں سے بنے گا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی
کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کو کیا کہا ہے؟ صادقین 28 پارے میں، اور 11ویں پارے سورہ توبہ میں تمام مسلمانوں سے کہا ہے کہ تم کس کے ساتھ رہو؟ صادقین کے ساتھ. اور وہ صادقین کون ہیں؟ مہاجرین ہیں. پریکٹس سمجھ میں آیا؟ تمام صحابہ کرام چپ ہو گئے. سمجھ میں آ گیا نا کہ ہم فالوور ہیں کس کے؟ مہاجرین کے. تو اب خلیفہ بننے کا حقدار کون ہے؟ مہاجرین. کلیئر. اب خلیفہ بننے کا حقدار کون ہے؟ مہاجرین. تمام نے آمنا صدقنا کہا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا گیا. اس کو کہتے ہیں پریکٹیکل. جب تک قرآن سمجھو گے نہیں کہاں سے اس پر عمل کرو گے؟ گلے میں لٹکاتے پھرو گے، کبھی گلے میں باندھو گے، کبھی کمر میں باندھو گے، کبھی پیر میں باندھو گے، کبھی گھر میں لٹکاؤ گے. یہی ہونے والا ہے. سمجھنا ضروری ہے. سمجھ میں آئی میری بات کہ کس طرح سے صحابہ کرام پریکٹیکل کر کے بتاتے تھے؟ ایک اور مثال سنو. 4 پارے کی پہلی ہی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. چھوٹا سا جملہ. جب تک اپنی محبوب پسندیدہ چیز اللہ کی خاطر خرچ نہیں کرو گے نیکی کے مقام تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے. سمجھ میں آئی نا آیت؟ آیت سمجھ میں آئی؟ آیت کا ترجمہ سمجھ میں آیا؟ اب صحابہ کرام نے اس پر کیسے عمل کیا؟ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ عنہ کے سوتیلے والد. انس کے والد کی وفات ہو گئی تھی تو پھر اس کے بعد ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا. یہ انس رضی اللہ عنہ کے سوتیلے والد ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ. جیسے یہ آیت ان کے کانوں میں پڑی کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک اپنی محبوب پسندیدہ چیز اللہ کی رضا کی خاطر خرچ نہیں کرو گے تب تک نیکی کو نہیں پا سکتے، نیکی حاصل نہیں کر سکتے. تو اب اگر آپ پریکٹس کرتے ہیں، پریکٹیکل ہیں، تو آپ سوچیں گے نا سب سے محبوب چیز کون ہے؟ لا اس کو خرچ کر ڈالتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہوگا نا. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا باغ تھا بیرحا. کیا نام تھا اس باغ کا؟ بیرحا نام تھا. مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس باغ میں جاتے. اس باغ میں جو کنواں تھا اس کا پانی بہت ہی بہترین پانی تھا، میٹھا پانی تھا، اچھا پانی تھا. اور وہ مدینے کے بڑے کھجور کے باغات میں سے تھا، بڑے باغات میں سے تھا، ہرا بھرا بہترین باغات میں سے ایک. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو فرما رہا ہے کہ جب تک میری خاطر اپنا محبوب مال محبوب چیز خرچ نہیں کرو گے نیکی نہیں حاصل کر سکتے، نیکی کے معیار تک پہنچ ہی نہیں سکتے. تو دیکھیے یہ باغ میرا بیرحا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اللہ کی خاطر اسے میں صدقہ کرتا ہوں. جہاں آپ چاہیں وہاں پر آپ اس باغ کو خرچ کریں. پریکٹیکل مسئلہ. میں نے اور آپ نے اب تک 1000 بار یہ آیت پڑھی، زیادہ پڑھی ہوگی ہے نا حافظ صاحب؟ اور زیادہ پڑھے ہوں گے نا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ترجمہ بھی سمجھ میں آ گیا، تفسیر بھی سمجھ میں آ گئی، لیکن 1 روپیہ جیب سے نہیں گیا. کیا چکٹ لوگ ہیں ہم لوگ، ہے کہ نہیں؟ 1 روپیہ نہیں نکلتا جیب سے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنا پورا باغ سمجھتے باغ؟ آج ہمارے جو چھوٹے چھوٹے یہ ہوتے نا یہ 100 فٹ اور 1000 اسکوائر فٹ یہ سب نہیں تھا، مدینے کے بڑے باغوں میں سے تھا. آیت سنی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں کہا اللہ کی خاطر صدقہ.
اللہ کہتا ہے نا اس کو نیکی اور چاہیے تو سب سے محبوب مال خرچ کرو، یہ میرا سب سے محبوب مال ہے اللہ کی خاطر، پریکٹیکل مسلم۔ تو قرآن کریم ہماری تربیت کائے پر کرتا ہے؟ سنو سو جاؤ تو پھر مت سنو، کائے پر کرتا ہے تربیت قرآن کریم؟ کائے پر؟ عمل پر، عمل پر۔ یہ 2-3 مثالیں میں نے دین سے سمجھ میں آئے نا کہ قرآن کریم کی جو تربیت ہے یہ عملی تربیت ہے۔ یہ اللہ عز و جل آپ کو عمل کرنے والا مسلمان بنانا چاہتا ہے۔ اگر آپ عمل کرنے والے مسلمان نہیں بنے تو کیا فائدہ پھر؟ کیا فائدہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہوئے، معلوم ہوگا نا واقعہ تو کیا کہہ رہے تھے؟ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ بھی تو معلوم ہوگا کہ جو بھی کہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اس کی گردن اڑا دوں گا۔ کون؟ عمر رضی اللہ عنہ۔ میرے اور آپ کے جیسا کم عقل ہوتا تو کوئی بات بھی نہیں تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، چوتھا پارہ سورہ آل عمران، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے اور آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے۔ تم اتنے کچے ہو کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے یا آپ شہید ہو جائیں تو واپس سے کافر بن جاؤ گے، تو جب ہم یہاں سے اللہ کسی کو ضرورت نہیں۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جب آپ اللہ کو تھوڑی ضرورت پڑی تمہاری۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی، عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ کے ختم۔ تمام مسلمانوں کی زبان پر یہی آیت تھی، محسوس ہوتا تھا ابھی ابھی آیت نازل۔ کہا تو یہ حال تھا کہ وفات ہو، کوئی کہے تو گردن اڑا دوں گا، ماننے کو تیار نہیں کہ موت ہوئی، اور جیسے قرآن کریم کی آیت آئی سب کے سب بیٹھ کے ختم۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ عملی مسلمان۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ وہ تھے، ہم تھوڑی، ہم کو کیا فرق پڑتا ہے نا؟ تھے۔ تو قرآن کریم کی جو تربیت ہے یہ تربیت عملی ہے۔ یہ قرآن کریم ہم کو عمل کرنے والا مسلمان بنانا چاہتا ہے، چاہتا ہے پریکٹیکل لائف میں کرو یہ کام۔ معلوم ہے نا، سچ بولنا تو بولو، جھوٹ بولنا گناہ مت بولو، چوری مت کرو، پریکٹیکل ہونا چاہیے۔ صرف زبانی جمع خرچ کرنے والے لوگوں کو اللہ عز و جل پسند نہیں کرتا۔ اس کو کیا حاجت پڑی آپ زبانی جمع خرچ کرتے رہیں، ہوائی قلعے بناتے رہیں، خیالی پلاؤ بناتے رہیں، تو خیالی پلاؤ بناؤ کھاؤ، ہوائی قلعے بناؤ اس میں رہو، کیا فائدہ؟ تو یہ قرآن کریم کی تربیت کا کون سا پہلو تھا؟ 9th، کہ قرآن کریم ہم کو عملی مسلمان، پریکٹسنگ مسلم بنانا چاہتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہماری؟ لہٰذا میں اور آپ یہ وعدہ کریں اپنے آپ سے کہ انشاءاللہ قرآن کریم کی کوئی بھی بات ہم سنیں گے جس میں یہ حکم ہو کہ کرو، تو جتنی اللہ نے استطاعت دی انشاءاللہ ضرور کریں گے، اور کوئی آیت ایسی سنیں جس میں یہ حکم ہو کہ فلاں کام مت کرو، تو انشاءاللہ ہم اس فلاں کام کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ قرآن کریم یہی تربیت ہماری اور آپ کی کروانا چاہتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت بھی ایسے ہی کی تھی۔ میں نے 3 بڑی بڑی مثالوں کے ذریعے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے، امید کہ آپ کی سمجھ میں یہ بات آئی ہوگی۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔